اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اسلامک وظائف آفیشیل کی ایک اور ویڈیو میں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات آپ تمام ہی احباب کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ محرم الحرام کے اندر دعا کا ایک اور اسپیشل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور مختلف جگہوں سے اس وظیفے کی حکمتیں، اس کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں ہم لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ اس لیے ہم نے تمام امت مسلمہ کے لیے اس وظیفے کو آج کی اس ویڈیو میں پبلک کرنے کا سوچ کر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ پاک کی ذات شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوستو، ایک خاص عمل ہے جو آپ نے ماہ محرم الحرام کے اندر کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں نے جب دعا مانگنی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ جب آپ نے دعا مانگنی ہے اس وسیلے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ دوستو، دعا کی عظمت، فضیلت اور حکمتوں کی بات کی جائے تو یہ بے تحاشا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا کی بے شمار فضیلتیں اور حکمتیں بیان فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، معنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو، میں اسے قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے دعا کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات کب کون سی دعا آپ کی قبول فرما لے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ دوستو، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مائیگی و ذلت کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ کی کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے رب نے کہا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ پھر سورہ غافر میں فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا پروردگار با حیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے دوستو۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح موضتین میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ تو چلیے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی ایسی دعا کرنی ہے، کون سا ایسا وظیفہ کرنا ہے جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فضل و کرم ہوگا اور آپ لوگوں کی زندگی آسان ہوگی۔ تو پھر دوستو، آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ عمل کچھ ایسا ہے کہ ماہ محرم الحرام جس کے بھی کافی دن ابھی پڑے ہوئے ہیں، اس ماہ محرم کے اندر آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ بعد نماز عصر کی نماز کے بعد محرم کے کسی بھی دن آپ نے اپنے ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ لینا ہے۔ 5 روپے کا سکہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر یا اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ 5 روپے کے سکے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس 5 روپے کے سکے پر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من
इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ये पढ़ने के बाद आपने दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो है सूरह फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, वो भी एक मरतबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फिर उसके बाद एक बार सूरह नास पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और फिर उसके बाद आखिर में 313 मरतबा या गनियु या मुगनियु या गनियु या मुगनियु 313 बार पढ़ना। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है आपने, एक बार सूरह फलक, एक बार आपने सूरह फातिहा, एक बार सूरह नास और फिर 313 बार या गनियु या मुगनियु पढ़कर आपने एक सिक्के के ऊपर फूंक देना है। और फिर उसके बाद ये 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का नोट जो भी आपकी इस्तिताअत के मुताबिक है, इसके ऊपर फूंक कर आपने किसी भी मांगने वाले को, किसी भी फकीर को ये नोट या ये पैसे थमा देने। और ये अमल आपने 41 दिन तक करना है। मुहर्रम के अंदर शुरू करना है किसी भी दिन और फिर उससे आगे 41 दिन तक करते रहना है। मुहर्रम का महीना तो ज़ाहिर है उसमें ख़त्म हो जाएगा, अगला महीना आ जाएगा, लेकिन आपने इस अमल को नहीं रोकना। 41 दिन तक आपने लगातार इस अमल को करना है। और इस अमल को करने के बाद हमेशा आपने दोजानू बैठकर किबला रुख सजदे में गिरकर अल्लाह की ज़ात से दुआ करनी। अल्लाह की ज़ात को इससे ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बेहतर नहीं लगती कि उसका बंदा उससे दुआ करे। दुआ से मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात इस्तवार होते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात कुरान पाक सूरह हशर में फरमाती है, और जो उनके बाद आए वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो चीज़ें जो मरने के बाद मैयत से मुनक़ता नहीं होती, उनमें एक दुआ भी है। दुआ ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त मुतय्यन है, ना हालत। इंसान किसी भी वक्त बा आवाज़ बुलंद या आहिस्ता, सफ़र हिजर, सेहत, मर्ज, गर्ज, किसी भी हालत में दुआ कर सकता। सख्ती, आजमाइश और मुसीबत के जो अजाले के लिए भी दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात हम सबको दुआ मांगने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अगली वीडियो तक प्यारे दोस्तों दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।